ہم سب کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھنے لگیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے قرآن کی، اور جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے تجوید سیکھنی ہوگی، اور آپ کے سامنے ابھی جو یہ پیج کھلا ہوا ہے یہ ہے نورانی قاعدے کا پیج، اور ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ میں، اور ہمارا سبق کہاں آ گیا ہے؟ تختی نمبر 4 میں آ گیا ہے نورانی قاعدے کی، اور یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 کا کھڑا زبر والا پیج ہے۔ ایک ہوتا ہے کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور ایک ہوتا ہے پڑا زبر پڑی زیر اور سیدھا پیش۔ تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد صلہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس حرف پر مد صلہ کا قاعدہ ہے، اور جس حرف پر بھی مد صلہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی جس حرف پر بھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوگا، اس حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ایک الف کے برابر کیسے کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اور پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی زبان سے پریکٹس کرنی ہے، یعنی صرف ویڈیو کو سننا نہیں ہے، ورنہ پوری پریکٹس نہیں ہو پائے گی۔ زبان سے اسی طرح سے حرفوں کو ادا کرتے رہنا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، لاد کھڑا زبر لا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ یہاں پر بھی ہم اچھے سے پریکٹس کریں گے، لیکن میرے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ دھیان سے پہلے سننا ہے، سمجھنا ہے کہ میں کس حرف کو کھینچ رہا ہوں اور کس کو نہیں کھینچ رہا ہوں، اور پھر اسی طرح سے میرے ساتھ ساتھ میں کہنا بھی ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما۔ دال پر پڑا زبر ہے، میم پر بھی پڑا زبر ہے، دونوں کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، لیکن حمزہ پر کھڑا زبر ہے تو حمزہ کو کھینچیں گے، اور میں نے حمزہ کو کھینچ کر کے پڑھا ہے، دال اور میم کو تھوڑا سا بھی نہیں کھینچا ہے۔ ایک بار اور سنیں گے، آدما، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو۔ حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، با کو نہیں کھینچیں گے، واو کو کھینچیں گے کیونکہ واو پر کھڑا زبر ہے۔ تو میں نے اسی طرح سے پڑھا تھا، حمزہ کو اور با کو اور ہا کو بالکل بھی نہیں کھینچا ہے، واو کو کھینچا ہے۔ ایک بار اور سنیے، ابا واہو، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش ہو، یا صالح، حمزہ زیر ای،
لام کھڑا زبر لا، الہ ہا پیش ہو، الہ نون الف زبر نا، الہنا۔ اس لفظ کو پڑھتے وقت اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ میم کو نہیں کھینچتے ہیں، واو کو کھینچتے ہیں بس، حالانکہ میم پر بھی کھڑا زبر ہے اور واو پر بھی کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو برابر برابر کھینچنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے دونوں کو برابر کھینچتے ہوئے؟ سماواتی غاوین یا صالح الہنا۔ ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا۔ با پیش بو، کتابو۔ را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا۔ لام کھڑا زبر لا، رسالہ۔ تا زیر تی، رسالاتی۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی۔ کاف زبر کا، ذالی کا۔ یہاں پر ذال ہے تو غلطی سے بھی زا ادا نہیں ہونا چاہیے۔ زا کے ساتھ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، ذالی کا، یہ ہے زا کی ادائیگی۔ یہاں پر ذال ہے تو ہمیں ذال ہی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ذالی کا۔ ہا کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ ہا پر کھڑا زبر ہے۔ ذال کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں الف سے پہلے زبر ہے ذال پر، یعنی الف یہاں پر حرف مد ہے، یعنی الف کو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حروف مدہ تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے یا، اور تیسری ہوتی ہے واو۔ ان تینوں پر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے اس سبق سے پہلے والے سبق کے اندر، تو ان ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا بھی۔ تو یہاں ہا کو بھی ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور ذال کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کیسے کھینچیں گے؟ ہاذا۔ کاف کو نہیں کھینچیں گے، صرف تا کو کھینچیں گے اور با کو بھی نہیں کھینچیں گے، جیسے کتابو، رسالاتی۔ سین کو بھی کھینچا ایک الف میں نے، لام کو بھی کھینچا کیونکہ دونوں پر کھڑا زبر ہے۔ تا کو میں نے بالکل نہیں کھینچا ہے اور را کو بھی بالکل نہیں کھینچا ہے، لیکن تا کو بہت سارے لوگ کھینچ کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ تا کو میں کھینچ کر کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، رسالاتی۔ اس طرح سے تی نہیں کھینچنا چاہیے، بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے، جیسے رسالاتی۔ کاف کو ذرا سا بھی نہیں کھینچنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ذالیکا۔ جو لوگ کاف کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں میں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، حالانکہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان حرفوں کو لوگ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں جن کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو کیسے کھینچتے ہیں کاف کو لوگ؟ ذالیکا۔ اس طرح سے کاف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے یہاں پر۔ کیسے پڑھیں گے؟ ذالیکا۔ یہ ویڈیو تھی ہماری کھڑے زبر کی ہجے اور رواں پر، اس سے اگلی ویڈیو ہماری کھڑے زیر کی ہجے اور رواں پر آئے گی۔ ویڈیو کو سیو کر لیجئے، لائک کر لیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔